دین تو سیکھنے سے آتا ہے نا، خود بخود تو نہیں آ جاتا. اور عجیب بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ سے دین سیکھتے ہیں. اور کئی تو سنا سنایا دین، بس استاد کوئی نہیں ہوتا، ادھر سے سن لی ادھر سے بات سن لی، اخبار کی خبریں پڑھ لی اور یہاں سے دین سمجھ لیا. ہر آنکھ آرے کہ بے استاد باشد، ہر آنکھ آرے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کہ بے بنیاد باشد. ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے سمجھ لو کہ وہ بے بنیاد، اس کی بنیاد ہوتی ہی. اسی لیے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تصوف بدعت ہے. بھئی یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو روحانی بیماریوں کا علاج ہے. شریعت نے کہا کہ اگر تمہارے اندر تکبر ہوگا تمہیں جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکے گا. اب تکبر کیسے ختم کریں؟ جو محنت تکبر ختم کرنے کا طریقہ بتایا وہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ ہاں، علماء اور مشائخ نے قرآن و حدیث پر غور کر کے وہاں سے اعمال نکالے اور ہمیں نسخہ دے دیا، بھئی یہ نسخے پہ عمل کر لو تمہیں روحانی شفا ہو جائے گی. تو ماخذ مبدا تو ان کا اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب بھی ہمارے سلسلہ میں کوئی بندہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو 6 باتیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ 6 اعمال ہیں، ان کو کرنا شروع کر دو، یہ معمولات ہیں. یہ 6 کے 6 معمولات قرآن کے اندر موجود ہیں. مشائخ نے نور ایمان کے ذریعے ان کو پہچانا اور یہ ہیرے موتی نکال کے ہمیں دے دیے. مثال کے طور پر 100 مرتبہ صبح اور شام درود پڑھو. اب نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا قرآن مجید میں حکم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ صلو کون سا صیغہ ہے بھائی؟ امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں صلو، درود پڑھو. اب جو بندہ صبح اور شام درود شریف پڑھے تو وہ تو قرآن کے حکم پہ عمل کر رہا ہے. یہ کہاں سے بدعت آ گئی وہ؟ احادیث میں ویسے بھی درود شریف پڑھنے کے فضائل موجود ہیں مگر امر کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا ہے ہمیں. پھر آگے دیکھیے استغفار 100 مرتبہ پڑھنے کو کہتے ہیں صبح اور شام. قرآن مجید میں استغفار پڑھنے کا حکم. ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اب استغفروا کون سا صیغہ؟ امر کا صیغہ، حکم ہے کہ استغفار کرو. تو اگر کسی بندے کو کہہ دیا جائے بھئی صبح شام 100 مرتبہ استغفار کرو تو یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ یہ تو منشأ قرآنی پر عمل ہے. استغفار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. تیسرا عمل بتاتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی تلاوت کرو. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب یہ اقرؤ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ تو اس آیت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے نا. تو اگر کسی کو کہا جائے بھئی 1 پارہ آدھا پارہ روز پڑھ لیا کرو تو یہ قرآن کی منشا ہوئی نا، کوئی بدعت تو نہ بنی. چوتھی چیز چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت اللہ کا دھیان، حکم خدا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. تم ذکر کرو. اب یہ اذکر اللہ کون سا صیغہ بنا؟ امر کا حکم ہے. کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو.
اب اگر کسی کو کہا جائے بھئی تم وقوف قلبی رکھو، یعنی لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کو یاد رکھو، تو یہ تو قرآن کی منشا ہوئی۔ پھر پانچویں چیز ہمارے مشائخ فرماتے ہیں بھئی ذکر قلبی کرو، تو ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں۔ مفسرین نے لکھا ای فی قلبک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کریں؟ تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے، بہت خفیہ انداز سے۔ چنانچہ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تضرعا وخیفہ کے الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت ملتا ہے۔ تو بھائی اگر کسی کو کہہ دیا جائے قرآن کی اس آیت پہ عمل کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ پھر چھٹی چیز بتاتے ہیں کہ مشائخ کی صحبت اختیار کرو، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ویسے ہی حکم ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ کونو کون سا صیغہ بنا بھائی؟ تو اب ان 6 اعمال کو کرنے کا کسی کو اگر کہہ دیا جائے تو کدھر سے بدعت آ گئی؟ اس کا مطلب کہ جو بدعت کہتے ہیں یا تو وہ جاہل ہیں یا متجاہل ہیں۔ عالم ہوتے تو کبھی بدعت نہ کہتے، تو منشا قرآنی پر عمل ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا، انہی اعمال کو قرآن و حدیث سے لے کر بتا دیا بھئی اس کو تم یوں کر لو، اور اللہ اس میں برکت رکھ دیتے ہیں، بندے کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ ان 6 معمولات کو باقاعدگی سے کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں خود فرق نظر آئے گا۔ آپ کا اپنا دل گواہی دے گا کہ ہاں اب میرے اندر اللہ کی محبت پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے۔